اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم تمام نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھا اور اس پر ایمان لایا۔ اس میں ایک چیز ہم نے پڑھی اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم نے ایمان لایا۔ میں مختصر انداز میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آسانی سے ان باتوں کا فہم نصیب فرمائیے۔ تقدیر پر ایمان لانا اللہ کی پہچان یعنی معرفت خداوندی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام صفات کے ساتھ پہچاننا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور اللہ کی صفات میں قضا و قدر بھی ہیں۔ لیکن تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ معرفت خودی بھی یعنی اپنا مقام و مرتبہ پہچاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں، بندگی ہمارا وصف خاص ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقدیر پر نظر معرفت خداوندی کے لیے ضروری ہے، اور اپنی جانب سے تقدیر پر نظر معرفت خودی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جزوی اختیار رکھنے والی مخلوق بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنے اختیار سے اپنے لیے مفید کام کرنے چاہیے، اور اپنے اختیار سے اپنے لیے نقصان دہ کاموں سے بچنا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے جو مفید گھر یعنی جنت ہے وہ ہمیں ملے، اور جو نقصان کی جگہ یعنی جہنم ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اختیار کی وجہ سے انسان کو جزا و سزا دی ہے۔ اسی وجہ سے انسان اور جانوروں میں بدیہی فرق یہ ہے، جانوروں کو کوئی ان کے افعال کا ذمہ دار نہیں جانتا، اور انسان کو ہر سمجھدار اس کے اختیاری فعل کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا، آدم آپ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور آپ نے اپنی خاص روح پھونکی، آپ نے لوگوں کو بے راہ کر دیا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، آپ وہ موسیٰ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، یعنی اللہ سے بات کرتے تھے، کہ آپ مجھے ایک ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کو میں نے کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھ دیا ہے آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ اس تفصیل میں
حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جس کا تعلق خاص حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہے، وہ یہ کہ جب تک آپ نے شجرہ ممنوعہ نہیں کھایا تھا جنت کی سب نعمتیں حاصل تھیں۔ اس وقت آپ کی حالت فرشتوں جیسی تھی، کوئی تکلیف پیش نہیں آتی تھی۔ جب آپ نے درخت کھا لیا تو صورتحال بدل گئی۔ اس پہلو سے درخت کا کھانا ایک ایسا گناہ تھا جس سے استغفار ضروری تھا، چنانچہ آپ نے استغفار کیا جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوا۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اللہ نے ان کے استغفار کو قبول کیا۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق نظام عالم سے ہے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے کر دیا تھا۔ تخلیق آدم کی غرض نوع انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے اور ایک ایسی مخلوق وجود میں لانا ہے جس میں خیر و شر کی صلاحیتیں جمع ہوں، جن کو احکام شریعت کا مکلف بنانا ہے۔ اس پہلو سے حضرت آدم علیہ السلام کا شجرہ ممنوعہ کھانا اللہ کی مراد کے مطابق اور ان کی حکمت کے موافق تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو یہ دوسرا پہلو، یعنی ان سے ذریت کا چلنا، ان میں احکام شریعت کے مکلف لوگوں کا پیدا ہونا، یہ ان سے مخفی تھا۔ اسی لیے پہلے پہلو کے پیش نظر آپ پر عتاب نازل ہوا، آپ نے استغفار کیا، اس کا مداوع کیا۔ پھر جب وفات کے بعد آپ بارگاہ خداوندی میں منتقل ہوئے تو واقعے کا دوسرا پہلو واضح ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پہلو پہ اعتراض کیا تھا، جب ان کے سامنے یہ معاملہ آیا، دوسرا پہلو آیا تو وہ خاموش ہو گئے اور بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ مختصر سی تقدیر کی بات ہے۔ انسان کو خیر و شر کا اللہ تعالیٰ نے جزوی اختیار دیا ہے، اس کے پیش نظر کبھی وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے، جس کو اسلام نے، شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن مقتدی حضرات کو اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا ایمان، اعتقاد، تقدیر پر مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔